یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی بہت کم لوگ ہیں جو صحیح اسلام پر عمل کرتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت غاروں میں نکل جانا، چلا کشیاں کرنا، قبرستانوں میں چلے جانا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، اپنے آپ کو ایذا دینا، اللہ کی حلال کردہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر دینا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواءكم من قد ضلوا من قبل واضلوا عن سواء السبيل قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اسی آیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں کہ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کو دین میں غلو سے منع کیا۔ غلو کا معنی ہے زیادتی کرنا، حد سے بڑھ جانا، کہ ہر وہ چیز جس کی حد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی ہے، اس حد سے آگے بڑھنا، حد کو تجاوز کرنا، یہ غلو ہے، اور اس میں کوتاہی کرنا، اس کی اہمیت کو کم کرنا، یہ جفا ہے۔ اسے ہم افراط و تفریط، کمی اور بیشی کہتے ہیں۔ یہود و نصارہ میں غلو کی کئی صورتیں تھیں۔ ایک اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں اس کا تذکرہ کیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے ان کو غلو سے منع کیا، اور پھر عیسیٰ بن مریم کی نبوت کا تذکرہ کیا۔ تو عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے بھی غلو کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک برگزیدہ نبی بنایا، اپنا سفیر منتخب کیا بنی اسرائیل کی طرف، لیکن بنی اسرائیل نے، عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بشر ماننے سے انکار کر دیا، اور نبوت کے مقام سے اٹھا کر ان کو الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا، اور یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ بن مریم ہی معبود ہیں، الہ ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں۔ اور آج تقریباً عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے، اسی لیے وہ مشکل وقت میں عیسیٰ بن مریم کو پکارتے ہیں، یا یسوع مسیح، یا یسوع مسیح۔ ایک تو غلو یہ تھا عیسیٰ بن مریم کے تعلق، اور اسی کا ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کرتے ہوئے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگو میری شان میں اتنا اضافہ نہ کرنا، اتنا غلو نہ کرنا، کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جس طرح کے نصرانیوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں غلو اور اضافہ کیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، سو آپ بھی یہی کہو کہ ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو اب عیسیٰ بن مریم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، بشر ہیں، لیکن عیسائی اس پر راضی نہ ہوئے، بشریت سے نکال کر الوہیت کے درجے پر پہنچا دیا، اور اس کو مشکل کشا حاجت روا بنا دیا۔ اتنا ان کی شان میں غلو اور اضافہ کیا
حدوں کو کراس کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا۔ دوسرا، یہودی اتنا افراط کے شکار تھے اور اتنا جفا کیا کہ انہوں نے انبیاء کی توہین شروع کر دی اور الزام تراشیاں اور تہمتیں لگائی انبیاء کے اوپر، حتیٰ کہ عیسیٰ بن مریم کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور آج بھی عیسائی یہی کام کرتے ہیں۔ ان دونوں کاموں سے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو منع کیا۔ اور جو دوسری آیت میں پڑھی سورہ مائدہ کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا۔ اور اے اہل کتاب، آپ اپنے سے ماقبل ایسی قوم جو اپنی خواہش کی پیروی کرتے تھے اور خواہشات کے پیچھے لگ کے وہ گمراہ ہو گئے، آپ ان کے پیچھے نہ لگنا، آپ ان کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور بہت سارے لوگوں انہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے تھے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی ایک غلو کی صورت اور ان کی دائمی بیماری، عقیدے میں خرابی کا تذکرہ کیا کہ یہ بھی اپنے سے ماقبل قوموں کی خواہش پرستی کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور آج امت مسلمہ میں یہی کیفیت ہے۔ خواہشات ہیں بے شمار، تقریباً اس وقت امت مسلمہ کے اندر اکثریت میں بہت کم لوگ ہیں جو صحیح اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت اس وقت افراط و تفریط، غلو و جفا کا شکار ہے اور خواہش پرستی کا شکار ہے، سنی سنائی پر عمل ہے، اور دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ کیا کر رہے ہیں، اسی کے پیچھے لگے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے جمعے میں نے کچھ مثالیں بیان کی تھی کہ اہل کتاب کس طرح بھٹک کے غلو کا شکار ہو گئے، اور امت مسلمہ میں وہی کیفیت ہے۔ ایک چیز خواہش پرستی اور اتباع الہوا، یہود و نصارہ کی اللہ نے سورہ حدید میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے، شاگرد تھے، ان کی اللہ نے تعریف کی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ ان نصرانیوں نے وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی بدعت بھی جاری کر لی ہے، حالانکہ ہم نے ان کو یہ نہیں دی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی، ہم نے ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ اللہ ابتغاء رضوان اللہ، یہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے کیوں جاری کی؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ سورہ حدید کی آیت ہے جو صریح ہے اور واضح ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں دیا، یا اللہ نے اور ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں دیا، ہم وہی کام اپنی طرف سے ایجاد کر لیں اور ثواب سمجھ کر کریں، الا ابتغاء رضوان اللہ، ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، آخرت کی کامیابی سمجھ کر، رب کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کریں تو وہ بدعت ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو کام ہم نئے نئے آج کر رہے ہیں لیکن وہ ہم دین سمجھ کر نہیں کرتے اور رب کو راضی اور رب کی رضا کا سبب نہیں سمجھتے، اس کو اجر و ثواب کا باعث نہیں سمجھتے، تو وہ بدعت نہیں،
جیسے مثال کے طور پر یہ ممبر بنا دیے اس طرح کے، محراب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یہ پنکھے نہیں تھے، بے شمار چیزیں نہیں تھی، ان کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ یہ ایجادات ہیں، یہ ضروریات ہیں۔ کوئی بھی مسلمان مسجد میں یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، ثواب ملے گا، اجر میں اضافہ ہوگا، میری آخرت بن جائے گی، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سب ایجادات ہیں، ضروریات ہیں، یہ بدعت نہیں کریں گی۔ اللہ رب العزت نے رہبانیت کو بدعت قرار دیا، رہبانیت ابتدعوہا، فرمایا رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود جاری کر لی، ما کتبنا علیہم، نہ اللہ نے یہ ان پر فرض کی، نہ اللہ کے نبی نے ان کو یہ اجازت دی تھی، نہ طریقہ دیا۔ کیا کیوں؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، یہ اللہ کو راضی کرنے چلے تھے۔ رہبانیت کیا ہے؟ راہبہ یرہب یا راہب یرہب، اس کا معنی ہوتا ہے خوف اور ڈر۔ آپ اردو زبان میں کہتے ہیں ترغیب اور ترہیب، قرآن مجید میں یہ لفظ کئی جگہ پر استعمال ہوا، رغبا و رہبا، رغبا و رہبا، رغبان کا مطلب رغبت، شوق رکھنا، اور رہبا ترہیب۔ دنیا میں دو ہی کام ہیں کسی سے کام لینے کے یا کسی کو شوق بڑھانے کے لیے، ایک ہے کہ اسے شوق بڑھاؤ اور انعام کا اس کو لالچ دے دو، دوسرا ہے کہ اگر وہ شوق سے اور اپنے ذوق سے یا انعام کی وجہ سے وہ یہ نہیں کرتا، اتنا نہ ڈر ہو گیا ہے، تو پھر دوسرا ہوتا ہے وہ خوف۔ تو ترغیب بھی اور ترہیب بھی، قرآن مجید میں آیت ترغیب کی بھی ہے، جہاں جنت کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، اجر و ثواب کا، یہ ترغیب ہے، اور ساتھ ہی جہنم کا ذکر ہے، رب کی ناراضگی کا ذکر ہے، ڈنڈے کا ذکر ہے، یہ ترہیب ہے۔ تو راہبن، رہبان، راہب، یہ لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ تو آج بھی ہم کہتے ہیں عیسائی راہب، پوپ بھی کہتے ہیں، راہب بھی کہتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اتنے خوف زدہ ہو گئے، ڈرنے لگے، خوف کو اپنے اوپر طاری کر لیا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں بھی چھوڑ دی۔ رہبانیت، صوفیت، ترک دنیا، اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ دینا، غاروں میں نکل جانا، چلا کشیاں کرنا، قبرستانوں میں چلے جانا، ویرانوں میں، جنگلوں میں، اور جا کر وہاں ڈیرے لگانے۔ اور آج یہ عیسائی، بلکہ یہ تو اختلاف ہے کہ رہبانیت اور صوفیت جو ہے یہ عیسائیوں نے ایجاد کی یا عیسائیوں سے پہلے۔ بہرحال عیسائیوں کے اندر بھی یہ شروع میں نہیں تھی، شروع میں نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے، پیروکار تھے، ان کے اندر یہ نہیں تھی۔ آہستہ 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 عیسائی اپنے دین سے دور ہوتے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے دور ہوتے گئے، اور رسم و رواج، بے شمار بدعات اور خرافات انہوں نے ایجاد کر لی، ان میں سے ایک رہبانیت بھی۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ہندوؤں سے، غیر مذہب لوگوں سے رہبانیت، صوفیت ان کے اندر آ گئی، اور وہ بھی اب اتنے ڈرے اللہ تعالیٰ سے کہ شادی کرنا چھوڑ دی۔ کیوں شادی کرنا حرام ہے؟ اس لیے کہ اگر شادی کریں گے تو پھر بیوی بچے ہوتے ہیں، پھر ان کے معاشی مسائل ہیں، مستقبل کی فکر ہے، لہذا ہم جو ہے وہ اب کما کو اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، لہذا انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے اوپر شادی حرام قرار دی۔ اور عیسائیوں کو دیکھ لو، عیسائی راہبوں کو، آج بھی دنیا میں جتنے بھی پوپ ہیں راہب ہیں یا راہبائیں ہیں، خواتین، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، سب پر شادی حرام ہے۔ کسی راہب کو آپ شادی شدہ نہیں پائیں گے، کسی راہبہ کو شادی شدہ نہیں پائیں گے، اپنے اوپر انہوں نے شادی کو حرام قرار دے دیا۔ کیوں جی؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت۔ اچھا، اسی طرح بہت سارے اللہ کے حلال کردہ چیزیں، پاکیزہ چیزیں، طیبات چیزیں انہوں نے حرام کر دی۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی دیکھ لیجئے وہی کچھ ہے۔
رہبانیت، ترک دنیا، ترک معاش اور اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کرنا، جہاں عیسائیوں میں ہے، ہندو سادھوں میں، ہندو جوگیوں میں، بالکل ایسے ہی امت مسلمہ میں کلمہ کو بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ایسی چیزیں، اللہ کی نعمتیں، طیبات، پاکیزہ چیزیں اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں۔ سب کچھ وہی ہے، ورہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہم۔ اللہ اکبر۔ ہندوؤں کے ہاں بھی ذکر اذکار کے بے شمار طریقے ہیں، سانس روک کر، ہاتھ جوڑ کر عبادت کے طریقے، اور کلمہ گو مسلمانوں میں بھی ایسے بے شمار ہیں کہ آپ سانس روک کر، آنکھیں بند کر کے اور شیخ کا تصور دل میں رکھ کر جو آپ حق کرتے چلے جائیں۔ اسی طرح عیسائیوں میں اور ہندوؤں میں وہ کڑے پہنتے ہیں، چھلے پہنتے ہیں، دھاگے پہنتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں دیکھ لیں، ہندو سادھوؤں کو آپ دیکھیں، ہندو جوگیوں کو آپ دیکھیں، ہندو پنڈتوں کو آپ دیکھیں، وہ نہاتے نہیں، بال بڑے ہوئے ہیں، بے شمار مالائیں گردن میں ڈالی ہوئی ہے، دھاگے باندھے ہوئے راکھیاں اور تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں انتر منتر جنتر کے، اسی طرح کڑے پہنے ہوئے ہیں، چھلے پہنے ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر آپ کو یہ ایسا کہ بے شمار لوگ مل جائیں گے، تعلیم یافتہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، ہاتھوں پہ دھاگے باندھے ہوئے، کالے نیلے پیلے، بولے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ یہ جی فلاں پیر صاحب نے یہ پہنا دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں، بالکل جیسے ہندو سادھوں کے ہاں نا راکھی پہنانا، تعویذ پہنانا، بالکل وہی اسی طرح۔ اور غلوب، اپنے آپ کو تکلیف دینا، اپنے آپ کو ایذا دینا، اللہ کی حلال کردہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر دینا، یہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں ایسی بے شمار حدیثیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ایک آدمی کو دیکھا، بابا ہے، بزرگ، دو نوجوانوں نے اس کو کندھا دیا ہوا ہے اور وہ اس کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ اس کو بلا کے پوچھے یہ کیا مسئلہ ہے بھائی، اس کو گھسیٹ کیوں رہے ہو؟ کہا جی یہ ہمارے ابا جان ہیں، انہوں نے نظر مانی تھی کہ ہم پیدل بیت اللہ جاؤں گا، نظر مانی تھی کہ پیدل مکہ جاؤں گا بیت اللہ حج کرنے کے لیے۔ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، چلنے کی ہمت نہیں، نظر پوری کرنی ہے، لہذا اب ہم دونوں، یہ ہم اس کے بیٹے ہیں اور دونوں نے اس کو کندھا دیا ہوا ہے اور اس کے پاؤں زمین کے اوپر لگے تاکہ نظر پوری ہو۔ آپ اندازہ کیجئے، اس طرح کی نظریں مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ کے بندو، آپ خود بھی تکلیف میں ہو، ایذا میں ہو، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، اپنے ابا کو بھی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ ان اللہ لغنی عن تعذیب ھذا نفسہ، یہ بخاری مسلم کے لفظ ہے۔ یہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر رہا ہے، یہ بھی اور آپ بھی تکلیفیں دے رہے ہو، اللہ کو اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ مستغنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے آپ کی ان تکلیف سے، اللہ خوش نہیں ہوتا، اللہ راضی نہیں ہوتا اس سے، اللہ بے پرواہ مستغنی ہے اس سے۔ عذاب اپنے آپ کو نہ دو، خود بھی آپ سوار ہو، اس کو بھی سوار کرے اور کفارہ ادا کرے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، بہن نے نظر مان لی پیدل بیت اللہ جاؤں گی چل کر۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ پھر پوچھ ہی لوں، پوچھا اللہ کے رسول میری بہن نے یہ نظر مانی ہے پیدل جاؤں گی۔ فرمایا دیکھو آپ کی بہن اپنے آپ کو مصیبت میں تکلیف میں ڈالے گی، اللہ کو کس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ مسلمان کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، آسانیاں ہی آسانیاں دی ہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کوئی دین میں تنگی حرج نہیں ہے، دین آسان ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا اپنی بہن کو بولو
کہ وہ اونٹ پر سوار ہو کر جائے اور قسم کا کفارہ دے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی باہر دھوپ میں کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ اس بندے کو کیا مسئلہ ہے، یہ دھوپ میں کھڑا ہے؟ ایک بندہ بیچ میں سے بولا کہ اللہ کے رسول یہ بنو اسرائیل اس آدمی کا نام ہے، مدینے میں رہتا ہے، اور اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گا، کھڑا رہوں گا، دھوپ میں کھڑا رہوں گا اور کسی سے بات نہیں کروں گا اور مسلسل روزے رکھوں گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس کو بولو یہ گفتگو بھی کرے لوگوں سے، آ کر سائے میں بیٹھے، اور ہاں روزے جو ہے یہ صوم داؤد رکھے اور باقی اپنی قسم کا کفارہ دے۔ یہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے آپ کو تکلیف ایذا دیتے تھے، آج بھی دیکھ لو امت مسلمہ کے اندر، اس نے جی اس چیز کی نظر مانی ہے، اس نے اس چیز کی نظر مانی ہے، کوئی فلاں چیز نہیں کھائے گا، شادی نہیں کرے گا، اچھے کپڑے نہیں پہنے گا، اور اچھے گھر میں نہیں رہے گا، اچھے جوتے نہیں پہنے گا، اچھی سواری نہیں ہوگی، یہ اس طرح کے، اور اپنے آپ کو تکلیف ہو، مسلسل روزے، کئی لوگ مسلسل کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے۔ جی یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ بڑی یہ عظیم ہستی ہے، حالانکہ یہ رب کا باغی ہے، یہ بندہ یہ نافرمان ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 آدمی آئے، 3-4 صحابی۔ ام المومنین سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی محبوب ہستی ہیں، تو ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہمیں بہت عمل کرنے چاہیے۔ ایک نے کہا، آپس میں تینوں باتیں کر رہے ہیں، ایک نے کہا جی کہ میں آئندہ رات کو آرام نہیں کروں گا، پوری رات تہجد پڑھوں گا، پوری رات قیام کروں گا تاکہ اللہ کو راضی کروں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھوں۔ ایک نے کہا جی میں آئندہ مسلسل روزے رکھوں گا، ناغا نہیں کروں گا۔ ایک آدمی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، لا تزوجوا۔ یہ آپس میں باتیں کر کے عزم ارادے کا اظہار کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیوی نے بتایا کہ اس طرح کے لوگ باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے ان کو بلایا، واپس خادم کو بھیج کر بلایا کہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں، یہ آپس میں گفتگو کی ہے؟ کہا جی ہاں۔ اب دیکھ لے، بظاہر گناہ کا ارادہ کیا ہے، رات کو تہجد پڑھنا ثواب ہے، نفلی روزہ رکھنا ثواب ہے، ثواب کی نیت ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کریں گے، زیادہ وقت نکلے گا، شادی کر لیں گے تو وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میرا عمل جس ہستی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ میرے امتی ہو، میرے متبع ہو، اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور اپنے نفس کا حق بھی ادا کرتا ہوں، بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، رب کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں دن کو نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، ناغا بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، 9 بیویاں بیک وقت اور 2 لونڈیاں تھیں۔ انا اخشاکم للہ و اتقاکم بہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا ہوں، اور میرا یہ عمل ہے، اگر آپ کا عمل میرے عمل کے موافق ہوگا تب قابل قبول ہے، ورنہ نہیں، اگرچہ نیت کے ارادے سے ہی ہو۔ جیسے ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رضوا کرے۔ اللہ اکبر۔ یہی کیفیت جادوگری، تعویذ ہیں، اور طوطے سے فال لینا، آکٹوپس سے قسمت معلوم کرنا، پرندوں سے قسمت معلوم کرنا، یہ ان کے اندر بھی تھی، آج امت مسلمہ میں بھی ہے۔ عرب کے جو لوگ تھے نا، یہ ساری چیزیں تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرتے، ہاتھ کی لکیروں سے قسمت معلوم کرتے، ستاروں سے قسمت معلوم کرتے۔ آپ پڑھو سورہ انعام، ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہی تو ستارہ پرست تھی،
ستارہ پرست، ستاروں کی پوجا کرنے والے، یہ فلاں ستارہ فلاں برج میں داخل ہوگا تو یہ ہوگا، فلاں ستارہ فلاں برج میں داخل ہوگا تو یہ ہوگا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، امت انوائے وقت میں لکھا ہوتا ہے آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، یعنی آپ ان لوگوں سے، نجومیوں سے، پامس پروفیسر بنے ہوئے حساب لگاؤ، آپ اپنا نام بتاؤ، وہ بتائیں گے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، مستقبل کی باتیں۔ ستارے قسمت کے حال بدلتے ہیں، ستاروں کے ذریعے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور آج امت مسلمہ کے اندر بھی دیکھ رہے، طوطے رکھ کر بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہاتھوں کے لکیریں دیکھ کر بتاتے ہیں کہ تیرا مستقبل کیسا، اور بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ جو قسمت بتا رہا ہوتا ہے اس کو اپنی قسمت کا نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تعویذ دیکھ لو، اب یہ امت مسلمہ کا چشم و چراغ ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی ہے جی، اللہ پر توکل اور بھروسہ بھی ہے، اور گلے میں تعویذ ڈالے ہوئے ہیں، بازوں کے ساتھ تعویذ بندھے ہوئے ہیں، توکل اللہ پر کر رہا ہے، یہ مسلمان ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی بیوی کو ادھر ہاتھ لگا تو کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ کیا بھائی تعویذ ہے، اللہ کی بندی ہے، تعویذ کس چیز کا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگے جی میری آنکھ میں درد ہوتا تھا تو تکلیف تھی، ایک یہودی بڑا مشہور ہے، میں اس کے پاس گئی، اسے دم بھی کیا اور یہ تعویذ دیا اور تکلیف دور ہو گئی۔ فرمایا اللہ کی بندی یہ شیطان ہے، شیطان یہ آنکھ میں یوں چوکا مارتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پھر شیطان نے ہی آپ کے دل میں ڈالا کہ فلاں کے پاس جا، اور تو چلی گئی، بس شیطان نے اپنی تکلیف ہٹا لی اور اس سے تیرا ایمان بھی کیا، اتار اس کو، اتار کر پھینک، اس کو اتار کر پھینک دیا۔ مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ بیعت لیتے تھے، جس کا سورہ ممتحنہ میں ذکر ہے۔ ایک آدمی جب اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، 7-8 سے بیعت لے لی۔ ایک جب بیعت کرنے لگا آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول ہم سے تو آپ نے بیعت لے لی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، جب اس کی باری آئے تو ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرمایا ان علیہ تمیمہ، اس کے اوپر تعویذ ہے، تعویذ باندھ رکھا ہے، اس نے تمیمہ ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ فادخل یدہ فقطعہ، اس نے اندر ہاتھ داخل کیا اور اس کو توڑ کر پھینک دیا۔ فبایعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی۔ صحیح سند سے مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ آج دیکھ لے، یہ جی فلاں چیز کا تعویذ ہے، یہ فلاں چیز کا تعویذ ہے، یہ فلاں چیز کا تعویذ ہے، ہاں جی، اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کہا تعویذ لکھ کے دیتا تھا جو عمر طویل کا، کہ تعویذ لکھ کے دیتا تھا جو عمر طویل کے، وہ عامل خود بیچارہ جوانی میں مر گیا۔ دوسروں کو تعویذ دے رہا ہے، اپنی حالت ان کی یہ ہے۔ اور یہ آج امت مسلمہ کے اندر قسمت معلوم کرو، فال نکالو، پرندوں سے فال۔ عرب جو ہے یہ پرندے، الو آ کر بیٹھ جاتا نا اور کہتے بس ہمارے گھر میں اب نحوست آئے گی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ کوا آ کر بیٹھ جاتا، یا کوا خیر، یا کوا خیر، اور ہمارے یہاں تقریباً مسلمانوں کے اندر ہے یہ ایسے ہی ہے نا، پرندوں سے ڈرتے ہیں اور لوگوں سے ڈرتے ہیں، بڑے درخت سے ڈرتے ہیں، سائے سے ڈرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کے ہاں یہ سارا کچھ تھا، یہود و نصارہ میں بھی یہ کچھ ہے، اور آج ہمارے اندر بھی داخل ہو گیا۔ الغرض کون سا وہ کام ہے جو یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ نہ کیا ہو اور آج ہم نہ کرتے ہو، الا ماشاء اللہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی ایک عبادت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔
مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے اس آیتوں میں، پہلے بھی بعد میں بھی، اور ان کی اس ظلم، جبر، ہٹ درمیاں اور بد عقیدگی کا تذکرہ ہوا۔ پھر اللہ فرماتے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ میں آپ کو بتاتا ہوں مشرکین مکہ کی عبادت کس قسم کی ہے بیت اللہ کے پاس، فرمایا الا مکاء وتصدیہ، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ مکاء کہتے ہیں انگلیاں ہاتھ میں داخل کر کے زبان کو ٹیڑھی کر کے آپ سیٹیاں بجائیں نا، اس کو کہتے ہیں مکاء، اور اس طرح تالیاں بجانا اس کو کہتے ہیں تصدیہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو صلات کرا، وما کان صلاتهم عند البیت، کرتے کہاں تھے؟ بیت اللہ کے بغل میں۔ یہ ان کی عبادت ہے، یہ ان کی نماز ہے، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ اور آج امت مسلمان کے اندر دیکھ لو قوالیوں میں کیا ہے، مجھے اچھی طرح پتا ہے کیونکہ بچپن میں ہم بھی بہت سنتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ صبح سویرے اگر قوالی نہیں لگاؤ گے کسی بدبخت کی تو پورا دن برکت نہیں ہوگی، نحوست ہوگی۔ تقریباً اکثر گھروں میں صبح اٹھ کے وہ یا نبی یا نبی وہ یا علی والی قوالیاں لگاتے ہیں۔ اور قوالیوں میں کیا ہے؟ ڈھول بج رہا ہے، چمٹے بج رہے ہیں اور سیٹیاں بج رہی ہیں تو تالیاں بج رہی ہیں۔ اور اس رقص و سرور کو اور اس کو تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، ہا ہو کرنا، اس کو یہ عبادت کا درجہ دیا ہوا ہے۔ یہ عبادت ہے آج لوگوں کے ہاں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ ٹوٹل یہی کچھ ہے قوالیوں میں۔ اور شرکیہ جملے، شرکیہ الفاظ، انبیاء کی توہین، انبیاء کی توہین۔ دیکھو نا ایک قوالی کیا ہے، اکثر بسوں میں لگی رہتی ہے، سارے نبی تیرے در کے سوالی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قوالی مسلمانوں کے گھر میں لگتی ہے، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا الزام انبیاء پر، اور یہ شریعت کی دھجیاں پہ پھیر دی توحید کی۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ انبیاء علیہ السلام کس سے دعائیں کرتے رہے؟ ایوب علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور اسی طرح زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور ادھر ہم نے کیا بنا دیا اس کو؟ الغرض اس وقت تقریباً جو میں نے حدیث بیان کی تھی نا صحیح بخاری اور مسلم کی اور مسند احمد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ نَعْلًا بِنَعْلٍ حَذْوًا بِحَذْوٍ، کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو بالشت، بالکل بالشت کی طرح یہود و نصارہ کے برابر ہو جائیں گے، یا دو جوتے جیسے برابر ہوتے ہیں، اس طرح اپنے سے ماکمل گمراہ قوموں کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ جس طرح وہ گمراہ ہوئے یہ بھی گمراہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ احوا جو ہے خواہش پرستی، خواہش پرستی کیا ہے؟ بدعات ہے۔ یہ بدعت بھی خواہش پرستی۔ بدعت کیوں ایجاد کی جاتی ہے؟ دل کہتا ہے جی اچھا کام ہے، عقل کہتی ہے یہ اچھا کام ہے۔ اب عقل نے کہا جی اس طرح رب راضی ہوگا، اس طرح نکل جاؤ جنگلوں میں، بیابانوں میں، چلا کشیاں شروع کر دو، وظیفے شروع کر دو، اللہ کی حلال کردہ چیز حرام کر دو، لو جی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا یا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، کہ آپ سے پہلے گمراہ ہو گئے، خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ یہ اللہ نے یہود و نصارہ کو کیا، کہا تم نے یہ کام نہیں کرنا، وہ کر گئے۔ اللہ نے ہمیں منع کیا، آج امت مسلمان سے بھی تقریباً
غمی میں دیکھ لو، خوشی میں دیکھ لو، دیگر معاملات میں دیکھ لو، آپ کو ہر علاقے کا، ہر شہر کا، ہر قوم کا دین الگ نظر آئے گا۔ ہر قوم کا دین الگ ہے، شریعت الگ ہے، معیشت، معاشرت، تہذیب، ثقافت، کلچر الگ ہے تقریباً، لیکن نبی ایک ہے۔ ہاں نبی ایک ہے، اللہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، لیکن سب کے جینے کا انداز، غمی کا انداز، خوشی کا طریقہ، دیگر معاملات، عبادات، رب کو راضی کرنے کے طریقے سب کے الگ الگ ہیں۔ اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرے۔